ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 32۔ اذان۔ اب وہ بے بسی کے عالم میں اپنی آنکھوں کو شدت سے موندے اس بچے کو پکارنے لگی جو اسے بچانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے کریٹر لیک کے کنارے پر کھڑا ہوا تھا۔ زینب، جسٹ لک ایٹ می، آر یو فیلنگ بیٹر ناؤ؟ اذلان دھیان بٹانے کی خاطر اس کا چہرہ اوپر اٹھائے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ ہاں۔ زینی نے اپنی ذہنی کشمکش پر قابو پاتے بنا کچھ کہے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے سر ہلانے کی دیر ہی تھی کہ اذلان کو پھر سے زینی کا بچپن یاد آ گیا جب وہ ہر بات کے جواب میں اپنی دو پونیاں ہلائے ہاں یا نہ میں جواب دیتی تھی۔ اس کے اس انداز پر وہ دھیمے سے مسکرائے بنا رہ نہ سکا۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ کو بچپن میں چوٹ لگی تھی تو میں نے آپ کو ایسے ہی بلو کیا تھا، لیکن تب آپ نے کہا آپ کا درد ٹھیک نہیں ہوا۔ اذلان زینی کی سرخ انگلیوں پر پھونک مارتے اس کی جلن کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت آپ نے مجھ سے اپنا درد چھپایا نہیں تھا، آپ کیوں چھپا رہی ہیں؟ اذلان کی محبت پاش نگاہوں کا مرکز اس وقت صرف اور صرف زینب کی ہی ذات تھی۔ بچپن میں؟ میرے بچپن کا آپ کو کیسے پتا؟ زینی حیرت زدہ تاثرات سمیت اذلان کو ہی دیکھے جا رہی تھی، جبکہ اذلان اس وقت اپنی ٹھوڑی کو انگوٹھے سے مسلتے لب کچلنے میں مصروف تھا۔ اذلان بے توجہی میں بول تو گیا مگر زینب کے اس سوال نے ایک پل کے لیے اسے گڑبڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اذلان، وہ اذان مجھے گرنے سے بچا رہا ہے مگر میں پھر بھی گر رہی ہوں، نیچے، بہت نیچے۔ اذلان کے جواب دینے سے قبل زینی کو پھر سے وہی دھندلا منظر عکس بن کر لہراتا دکھائی دیا۔ درد کی اٹھتی ٹیسوں کی وجہ سے اس کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ آپ یہ میڈیسن کھا لیں، آپ کے سر کا درد ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ زینب کو پھر سے اذان کا نام دہراتے دیکھ اذلان نے جلدی سے آگے بڑھتے میڈیکل باکس میں سے خون کی گولیاں نکالی اور پھر پانی کا گلاس تھامے زینب کے پاس آ گیا۔ ٹیبلٹس کو دیکھتے ہی زینب فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں کھانی مجھے میڈیسن، ہر کوئی مجھے میڈیسن دے کر اذان کو بھلا دیتا ہے، مجھے نہیں بھولنا اذان کو، وہ بہت اچھا ہے، اذان بہت اچھا ہے، مجھے نہیں بھولنا۔ زینب اذلان کا ہاتھ پیچھے کرتی شدت سے رو دی۔ اسے اپنے ذہن کے پردے پر بار بار بچپن کے واقعات دھندلکے سائے کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ان تمام واقعات میں اذلان بھی ہمہ وقت زینب کے ساتھ ہی موجود تھا۔ بچپن کا گزرا ہر لمحہ اس کے ذہن پر کسی بھاری بوجھ کی طرح حاوی ہو چکا تھا۔ زینب کی اڑتی رنگت کو دیکھتے اذلان ایک ہی جست میں بیڈ سے اٹھا، پھر موبائل پکڑے ڈاکٹر کا نمبر ملانے لگا مگر پھر اچانک کچھ یاد آنے پر موبائل کو وہیں بیڈ پر پھینکتا اپنی الماری کے لاک دراز میں سے ایک فوٹو فریم پکڑے زینب کے پاس لے آیا۔ لمحے بھر میں ہی سب کچھ ہوا تھا۔ زینب، آپ اذان کو نہیں بھولنا چاہتی نا؟ اذلان نے اسے فرتے محبت سے پکارا تو زینب نے اپنی روئی سرخ آنکھوں سمیت پھر سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، ایسا کریں آپ یہ تصویر اپنے پاس رکھ لیں، پھر وہ کبھی نہیں بھولے گا آپ کو۔ اذلان نے اسے بچوں کی طرح پچکارتے اپنے بچپن کی تصویر زینب کے سامنے لہرا دی۔ زینب جھپٹنے کے انداز میں اس فریم کو پکڑے اسے ساکت نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اذلان، یہ تو اذان ہے۔ زینب کے تاثرات میں خوشی اور حیرت کا حسین امتزاج شامل ہو گیا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے صرف اپنے ذہن میں ہی اذان کو سوچا تھا۔ جب وہ اس کے بارے میں سوچتی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ اذلان نے اس موقع کو غنیمت جانتے زینب کے ہاتھ میں میڈیسن تھمائی اور پھر اپنے ہاتھوں سے ہی اسے پانی پلا دیا۔ زینی کی کنڈیشن پہلے سے نارمل ہوتے دیکھ اذلان نے اسے لیٹنے کا کہا اور پھر خود گہرا سانس بھرتے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کا رخ ابھی بھی خود سے کچھ فاصلے پر لیٹی زینب کی طرف ہی تھا۔ زینب اس تصویر کو اتنی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی کہ ایسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ تصویر ہی اس کی کل متاع حیات ہے۔ زینب کی یکسر نظر اندازی نے اذلان کی پوزیسیونیس کو پھر سے جگا دیا۔ زینب، اذلان کی دھیمی آواز پر زینب نے اپنی جھکی نگاہیں ایک پل کے لیے اوپر اٹھائیں مگر اگلے ہی سیکنڈ پھر نیچے جھکا لیں۔ اذلان، یہ اذان کی پکچر آپ کے پاس کیسے آئی؟ زینب نے اپنی ذہنی کشمکش کو سوال کی صورت میں اذلان کے سپرد کر دیا۔ اس کے سوال پر پہلے تو وہ چند ثانیے گفتگو میں ہی مبتلا رہا، گم کیفیت میں ہی مبتلا رہا مگر پھر گہرا سانس بھرتے اپنی نگاہیں تصویر پر مرکوز کر لیں۔ زینب، یہ میرے بچپن کی تصویر ہے۔ اذلان نے اسے ایک نظر دیکھتے جواب تو دے دیا مگر اب اندر ہی اندر اسے زینی کے رد عمل سے ایک انجانا سا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اگر میری وجہ سے زینب کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں خود کو اس سب کے لیے کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اذلان کے ذہن میں اس وقت یہی سوچ رقصاں تھی۔ آپ کی تصویر کیسے؟ یہ تو اذان ہے اور آپ تو اذلان ہیں۔
زینب ہکلاتے لہجے میں بولتی، کبھی تصویر کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اذلان کو۔ اسی چکر میں اس کا سر بار بار اوپر سے نیچے حرکت کر رہا تھا۔ ہاں میں اذلان ہی ہوں، اذان نام آپ نے رکھا تھا۔ اذلان اب دلچسپی سے مسکراتے زینب کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کیوں رکھا؟ ذہنی حد درجہ شوق کی کیفیت میں گر چکی تھی۔ جب آپ چھوٹی سی تھی تب آپ سے اذلان بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس دن آپ نے میرا نام اذان رکھا تھا اور آپ ہمیشہ مجھے اذان ہی کہہ کر پکارتی تھی۔ اذلان کو زینی کے نینو نکش میں وہ بچپن والی زینی کی جھلک واضح نظر آ رہی تھی۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ اذان نہیں ہو سکتے۔ زینی نفی میں سر ہلاتی پھر سے تصویر کو دیکھنے لگی۔ ایسا کیوں بھئی، میں کیوں نہیں ہو سکتا اذان؟ ٹرسٹ می زینب، یہ میرے بچپن کی ہی تصویر ہے۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زینب کو کیسے یقین دلائے کہ اذلان ہی اس کا اذان ہے جسے وہ کچھ دیر پہلے تک اتنی شدت سے پکار رہی تھی۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ زینی کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اچھا، یہ پنک ٹیڈی بیئر آپ کے پاس بچپن سے ہے نا؟ یہ میں نے ہی آپ کی برتھ ڈے پر آپ کو گفٹ کیا تھا، یہ تو یاد ہوگا نا آپ کو؟ اذلان نے پرسوچ تاثرات سمیت انگیز شہادت کے ذریعے پیشانی کو مسلا، پھر کچھ یاد آنے پر تکیے پر رکھا ٹیڈی بیئر اٹھائے اسے یاد دلانے کی کوشش میں جت گیا۔ زینی نے ٹیڈی بیئر تھامے اپنے ذہن پر زور ڈالنا شروع کیا ہی تھا کہ اسے اپنے ذہن کے پردے پر کچھ دھندلکے سایوں کا جرمٹ نظر آنے لگ گیا۔ اذلان نے شاپنگ مال سے لے کر سارے امریکہ کے ٹور کا حال احوال چند ہی لفظوں میں بیان کر دیا۔ اب تو زینی کو بھی کچھ یاد آنے لگا تھا۔ اب وہ دونوں ایک ساتھ ان لمحات کو یاد کر رہے تھے۔ کافی تگ و دو کے بعد اذلان کو زینی کی آنکھوں میں اپنے لیے شناسائی کی جھلک نظر آنے لگی۔ آج اسے اپنی یہ کوشش کارآمد ثابت ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد زینی کے ذہن پر میڈیسن کے زیر اثر غنودگی چھانے لگی۔ اذلان؟ زینی کی آواز سرگوشی نما تھی۔ جی؟ اذلان اس وقت زینب کے بالکل پاس بیٹھا ہوا تھا، اسی لیے تو اسے زینب کی دھیمی آواز بھی اپنی سماعتوں میں واضح سنائی دے گئی۔ آپ اذان نہیں ہو سکتے۔ زینب کی نگاہوں کا مرکز اس وقت فوٹو فریم میں موجود اذلان کی تصویر ہی تھی۔ اچھا، ایسا کیا تھا اس اذان میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ اذلان نے اب کی بار اس کی بات کو رد کرنے کے بجائے سوال ہی داغ دیا۔ زینب کی معصومیت بھری آنکھوں کو دیکھتے اذلان کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ تیز رفتار میں دھڑکنے پر مجبور ہو چکی تھیں۔ اذان میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ نرم انداز تکیے پر رکھا زینب کا سر اس وقت بھاری پن کا شکار ہو رہا تھا۔ اذلان اس جادوئی طلسم کے زیر اثر دم سادے اسی کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ مجھے اسٹرانگ گرل کہتا تھا، زینی ہکلاتے لہجے میں بولتی ایک دم چپ ہو گئی۔ اور کیا تھا اس اذان میں؟ اذلان کو زینی کی باتیں خوشگوار احساس میں مبتلا کر رہی تھی، اس لیے بلا وجہ بات کو طول دینے لگ گیا۔ وہ مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ زینب کی اس بات پر اذلان بے اختیار نادم انداز میں اپنے سر کو تھوڑا نیچے جھکا گیا۔ آخر کو اس کے رویے نے بھی زینب کو کئی بار آنسوؤں سمیت رونے پر مجبور کیا تھا۔ وہ مجھے ڈانٹتا بھی نہیں تھا۔ آپ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، مجھ پر غصہ بھی کرتے ہیں۔ اذلان، آپ میں اور اذان میں بہت فرق ہے۔ زینب کو اس کی ڈانٹ اور آنکھوں کی حد درجہ سختی یاد آئی تو اس کی آنکھوں کے پپوٹے فوراً نمکین پانیوں سے بھر گئے۔ زینی کو اب اپنے بچپن کی ایک ایک چیز یاد آ گئی تھی، مگر میڈیسن کی وجہ سے اس کی حالت بوجھل ہونے لگی۔ پورا وجود اس وقت نڈھال اور اضطرابی کیفیت میں ڈھل چکا تھا۔ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، اس اذان میں اور مجھ میں فرق تو واقعی بہت زیادہ ہے۔ اذلان نے گہرا سانس بھرتے نرم لہجے میں اپنی بات کا آغاز کیا۔ اس کے اعتراف پر زینی نے چونکتے ہوئے اپنی نگاہیں اوپر اٹھائے اسے ایک نظر دیکھا۔ اذلان نے دھیمی مسکراہٹ سمیت اس کے ماتھے پر بکھرے بال اپنے ہاتھ سے کان کے پیچھے اڑس دیے۔ وہ اذان، وہ صرف آپ کا دوست تھا زینب، لیکن یہ اذلان آپ کو اپنی دل و جان سے بھی زیادہ چاہتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، بے انتہا محبت۔ اذلان کا خوبصورت اعتراف محبت زینب کو ششدر کیفیت میں مبتلا کر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ رد عمل کے طور پر کچھ کہتی، غنودگی اس کے حواسوں پر چھا گئی۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے جھپکتی مکمل بند ہو گئیں۔ ایسے محسوس ہوا جیسے پلکوں کی گھنیری جالر نے انہیں اپنے مضبوط حصار میں جکڑ لیا ہے۔ زینب، وہ اذان آپ کو اس دن کھائی میں گرنے سے نہیں بچا پایا تھا، لیکن یہ اذلان اپنے رب کے حکم سے آپ کو ہر مصیبت اور مشکل سے بچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ اذلان زینی کی نیند سے بے نیاز کھوئے لہجے میں اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اب زینب کے ہاتھ پر لگے زخم کے نشان کو آہستگی سے سہلا رہا تھا۔ وہ اذان آپ کی طبیعت کو خراب ہونے پر آپ کو اکیلا چھوڑ کر پاکستان آ گیا تھا، لیکن یہ اذلان، یہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔
ہر دم آپ کے ساتھ رہے گا۔ اذلان محبت سے چور لہجے میں گویا زینب کو دیکھنے لگا، کیونکہ اچانک اسے اپنی سماعتوں میں زینی کی نرم گرم سانسوں کی دھیمی آواز سنائی دی تھی۔ ایم سو سوری زینب، میری وجہ سے آپ کو اتنا درد برداشت کرنا پڑا۔ اذلان کی نگاہ بےساختہ زینب کے ماتھے پر لگی چوٹ کی طرف اٹھ گئی، جو بچپن میں پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے چہرے پر اپنا ایک ہلکا سا نشان چھوڑ چکی تھی۔ آئی لو یو زینب، آئی ریئلی لو یو۔ اذلان کے لبوں میں مسرور کن جنبش پیدا ہوئی تھی۔ نو۔ اذلان نے زینی کی نیند خراب ہونے کے خیال سے وہ فریم واپس لینا چاہا، مگر زینی کی مضبوط گرفت نے اسے ایسا اپنا ہاتھ واپس کھینچنے پر مجبور کر دیا۔ اوکے اوکے، نہیں لے رہا، آپ اسے اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ اذلان نے اب فریم پکڑنے کا ارادہ ترک کرتے اس پر اچھے سے کمفرٹر اڑا دیا۔ زینب، آپ اپنے ہر رشتے کو لے کر کتنی حساس ہیں، اس بات کا اندازہ مجھے آج ہو رہا ہے۔ زینی کی موندی آنکھوں کو دیکھتے وہ دل ہی دل میں گویا ہو رہا تھا۔ پہلے مجھے اس پنک ٹیڈی بیئر پر غصہ آتا تھا، لیکن اب لگتا ہے یہ میرے بچپن کی تصویر بھی اس لسٹ میں شامل ہو گئی ہے جن سے مجھے چڑ ہوتی ہے۔ زینی کے ہاتھ میں موجود تصویر کو دیکھتے اذلان کی ازلی پوسیسیونیس پھر سے جاگ اٹھی۔ یار اذلان، تم اس دنیا کے واحد شخص ہو گے جو اپنے دیے گفٹس اور اپنے بچپن کی تصویر سے جیلس ہو رہا ہے۔ ذہن میں امڑتی اس سوچ کی وجہ سے اذلان کے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ نے اپنی مخصوص جگہ بنا لی تھی۔ زینب یار، میں کیا کروں، میرا دل چاہتا ہے آپ صرف مجھ سے باتیں کریں، صرف میرے بارے میں سوچیں، صرف مجھ سے محبت کریں۔ آپ کی ذات کا ہر پہلو صرف ایک شخصیت سے وابستہ اور وہ صرف اور صرف اذلان ہو۔ اذلان اپنی محبت میں انسان تو کیا، اس بے جان چیز ٹیڈی بیئر کی شرکت بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ رشتہ تو ہمارا بچپن سے ہی طے ہو گیا تھا، بس تقدیر میں ملنا اس طریقے سے لکھا گیا تھا۔ ایک دن آپ میرے لیے اس قدر لازم و ملزوم ہو جائیں گی، اس بات کا تو مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ زینب، اب تو میں اتنا شدت سے چاہنے لگا ہوں آپ کو کہ آپ کے بغیر جینے کے تصور سے ہی میری سانسیں تھمنے لگتی ہیں۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی وہ ایک منٹ کے لیے بھی سو نہیں پایا۔ رات بھر وہ زینب کے گہری نیند میں سوتے چہرے کو تکتے اپنے دل کی ساری باتیں شیئر کرتا رہا۔ مریم ناشتے کے لیے حیا کو زبردستی بازو سے پکڑے ڈائننگ ٹیبل کی چیئر تک لے آئی تھی۔ یار مریم، سونے دو نا پلیز، مجھے اتنی نیند آ رہی ہے اور تم زبردستی مجھے یہاں لے آئی ہو۔ حیا مریم کو بیچارگی سے کہتی پھر سے اپنا سر ڈائننگ ٹیبل پر ٹکائے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ فریش ہونے کے باوجود حیا کی نیند صحیح سے کھل نہیں پا رہی تھی۔ اٹھو، تم ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ ابھی ماما کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی تمہیں زبردستی اٹھا کر ناشتہ کرواؤں۔ مریم نے تند انداز میں گویا ہوتے حیا کا سر پھر سے اوپر اٹھا دیا۔ کوئی بات نہیں مریم، فی الحال سونے دو اسے، ابھی میں اپنی جان کے لیے اس کی پسند کا ناشتہ بناؤں گی نا تو پھر اٹھا دوں گی۔ حیا بیٹے، ایسے ٹھیک ہے نا؟ فاطمہ ان دونوں کی نوک جھونک سنتے کچن سے باہر آ گئی اور پھر کرسی کی پشت پر کھڑے سے حیا کا سر اوپر اٹھایا، اپنے لبوں کو محبت بھرے انداز میں اس کی پیشانی پر رکھ دیا۔ تھینک یو سو مچ فاطمہ آنٹی۔ حیا خوش دل مسکراہٹ سمیت اپنا سر ڈائننگ ٹیبل پر ٹکا گئی، مگر مریم نے اگلے لمحے سے پھر سے اٹھا دیا۔ یار مریم، تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا، ورنہ میں نے تمہیں یہاں اپنے ساتھ لانا ہی نہیں تھا۔ حیا کے لہجے میں اب بیزاری واضح جھلک رہی تھی۔ جاگنگ سے واپس آئے اذلان اور زرار اس وقت بیک سائڈ صوفے پر بیٹھے اپنا پھولا ہوا سانس بحال کر رہے تھے۔ ان دونوں بہنوں کی نوک جھونک سنتے اذلان کے لبوں پر بےساختہ گہری مسکراہٹ رینگی، جبکہ زرار اس وقت چور نگاہوں سمیت حیا کو ہی دیکھنے میں محو تھا۔ حیا نے اس وقت ہلکے فیروزی رنگ کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، شفون دوپٹہ سر کے بجائے گردن کے اطراف میں جھول رہا تھا۔ بالوں کی ڈھیلی پونی کی وجہ سے آدھے سے زیادہ بال پشت کی بجائے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ تیکھے نین و نقوش کی وجہ سے وہ اپنے اس سادہ سے حلیے میں بھی نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ پاس کھڑی فاطمہ ان کی باتوں پر دھیمے سے مسکرا رہی تھی۔ اب تو میں بہت نیند آ رہی ہے، رات بھر تم ایکشن موویز دیکھ دیکھ کر میرا دماغ خراب کرتی ہو۔ کبھی کسی لڑکی کو دیکھا ہے ایکشن موویز دیکھتے ہوئے؟ تمہارا ہر کام ہی انوکھا ہوتا ہے۔ مریم اینک درست کرتی سیل تارنے میں مصروف تھی۔ ایکشن موویز کے نام پر اذلان اور زرار دونوں کا جھکا سر بے اختیار اوپر کو اٹھ گیا اور پھر وہ دونوں حیرت زدہ تاثرات سمیت حیا کو بغور دیکھنے لگے۔ ہاں تو ایکشن موویز دیکھنے میں کیا برائی ہے، مجھے نہیں پسند یہ ڈرامے اور رومانٹک ٹائپ موویز۔ حیا نے منہ بسوڑتے مریم کو تنک انداز میں جواب دیا۔ بات کے دوران اچانک پاس کھڑی فاطمہ کو دیکھتے اس کے ذہن میں ایک عمدہ آن لپکا، جسے سوچتے اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی۔ ایک منٹ رکو ذرا، ابھی تمہیں ڈیمو دکھاتی ہوں۔ فاطمہ آنٹی، مجھے ویسے ہی اٹھائیں جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اٹھایا تھا۔ فاطمہ کو اپنے قدم آگے بڑھاتے دیکھ حیا نے زبردستی فاطمہ کا ہاتھ پکڑے اسے وہیں روک لیا۔ وہ بچوں کی سی ضد باندھے اسے پھر سے اپنا ماتھا چومنے کا کہہ رہی تھی۔
اس کی بچگانہ حرکتوں پر زرار اپنی عادت سے مجبور نفی میں سر جھٹک گیا۔ اسی اثناء میں زینب بھی جوس کا گلاس تھامے وہاں آ چکی تھی۔ حیا بچے، میں کچن میں جا رہی تھی، آپ یہ کیا لے کر بیٹھ گئی ہو؟ حیا کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر فاطمہ نے اب کی بار زبردستی اسی انداز میں دوبارہ اس کی پیشانی چومی۔ دیکھو مریم، اگر یہاں رومانٹک مووی کا کوئی سین ہوتا تو ایسے ہونا تھا۔ حیا نے گلے میں حائل فاطمہ کے بازو تھامے اپنا سر اوپر اٹھایا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولنا شروع کر دیا۔